السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے مدینے کا سفر ہے اور یہ مدینے کے راستے ہیں۔ یہ مکہ سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے، جو ایزیلی روڈ اچھا ہے تو بندے کو اتنی بوریت نہیں ہوتی۔ اور بائی کار ہم عمرے کے لیے آئے تھے، عمرہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا تھا، تو اب ہم جا رہے ہیں مدینہ۔ تو چلیے چلتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اور ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی تھی، یہاں البیک پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ کوڈو ہے، آئی تھنک کوڈو ہی ہے، KUDU۔ تو ہم نے سوچا یہ ٹرائی کر لیتے ہیں، تو یہ کافی ٹیسٹ میں اچھا تھا۔ آپ لوگ بھی اگر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ان کا کھانا کافی یمی تھا، اچھا تھا، البیک کی طرح ہی تھا، اور پرائز بھی اچھی تھی۔ لیکن یہاں پہ ٹیکس کافی زیادہ ہے، 15% یہاں پہ ٹیکس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے اپنے ہوٹل کی طرف، کیونکہ تھک گئے تھے، کافی سفر تھا 4 گھنٹے کا، لیکن بچوں کے ساتھ تو 6 گھنٹے کا ہو ہی جاتا ہے۔ اور آج جو ہے چاند رات بھی ہے، تو ہم آ گئے تھے تھوڑی دیر، ہم نے سوچا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ مدینہ میں ہوٹلز کافی ایکسپینسو ہے، یہ مسجد سے تھوڑی دور ہمیں 350 پر نائٹ کا مل گیا تھا، اور مسجد کے قریب 1000، 1200، 1500 اس رینج میں تھے۔ اور ہوٹلز جو ہیں پہلے سے بکنگ کرنی ہو تو جا کے چیک کر لیا کرے، جب آ جائے 2-3 آپشنز اپنے پاس رکھ لیا کرے۔ اور یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر اسٹے کیا، اس کے بعد ہمیں مسجد نبوی کے لیے نکلنا تھا۔ ہم لوگ نہا دھو کے فریش ہو کے، یہ رات کے 2:30 ہم لوگ نکل گئے تھے، اور یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، تقریباً 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے تھے۔ اور ہم لوگ ارلی اس لیے آ گئے تھے کیونکہ پھر جو ہے مسجد کے گیٹس بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ عید کا جو مزہ تھا یہ دیکھے، بچوں میں کینڈیز اور گفٹ وغیرہ جو ہے وہ لیڈیز بانٹ رہی تھی، اور یہ بیبی مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ اور ایسے سب تیار ہو کے آئی تھی عید کے جوڑے، اور یہ زرنش نے مہندی لگائی، یہاں پہ ایک لڑکی نے اس کو لگا دی تھی، ساری مہندیاں لگا رہی تھی۔ تو مدینے کی چاند رات، مدینے کی عید انفارگیٹیبل، بہت اچھا تھا۔ یہاں پہ نفل پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لائی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہو رہی تھی صبح کی اذان، اور نفل وغیرہ پڑھ لیے تھے۔ چاند رات کافی اچھی تھی، چاند رات ایسا لگ رہا تھا کہ بس عید کا دن ہی ہے، سب عید مبارک دے رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور صبح کی نماز کے بعد پھر عید کی نماز۔ تو مسجد سے باہر یہ کبوتر، ان کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اتنے اچھے لگتے ہیں، تو بچے ان کو دانہ ڈال رہے تھے۔ ہماری عید کی نماز بھی ہو گئی تھی، اور یہ ہے جی روزہ رسول۔ تو اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو آج عید کا دن تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ اور یہ ہے جی مسجد کے ان سائڈ کی ویڈیو۔ عورتوں کے لیے تو عید کے دن اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ رسول میں بھی بہت زیادہ رش تھا۔ عورتوں کے لیے اپنا پرمٹ ہے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، اور جو میل ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا سارا کچھ۔ اس کے بعد یہ دیکھی جی صبح کا منظر، اور یہ چتریاں کھول رہی تھی۔ جو عورتوں کے لیے ہے پہلے سے پرمٹ لینا پڑتا ہے روزہ رسول میں جانے کے لیے بھی، اور جنت الباقی میں بھی جانے کے لیے، تو سارے کچھ عورتوں کے لیے وہاں پہ پرمٹ لینا پڑتا ہے پہلے سے۔ اور ہر اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے جنت الباقی اور یہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کے لیے کھل جاتے ہیں، تو پھر بندہ جا سکتا ہے۔ تو عید کا دن تھا، ہم لوگ مال سے گزر رہے تھے، تو میں نے یہ دیکھا گولڈ کا پرس بھی ہے، تو اگر کسی کو لینا ہے تو کافی اچھا تھا۔
یہ جی نیکسٹ ہے، اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد بنایا تھا، اس میں جسٹ عورتوں کی نماز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ پھر نکل گئے تھے زیارت کے لیے، اور یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اور کھارا بھی نہیں ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تھوک ڈالی تھی، اور اسی کے پانی سے ان کو غسل بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ اندر سے کچھ اس طرح کا ہے، لیکن یہ تو باہر سے بند تھا، تو ہم نے یہاں کی بھی زیارت کر لی۔ تو ہم لوگ تو اپنی گاڑی سے آئے تھے، اگر اپنی کار سے کوئی نہیں آیا تو ٹیکسیز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بالکل یو اے ای کی طرح ٹیکسیز نہیں ہے، کوئی بھی منہ اٹھا کے ٹیکسی جو ہے وہ بس چلا رہا ہوتا ہے، تو کافی ایکسپینسو پڑتی ہے۔ اور یہ ہے جی مسجد الباقی، تو پھر یہاں پہ ہم آ گئے، یہاں پہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اور پھر ہم ادھر چلے گئے۔ اچھا، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ پوری میپ بنائی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آتے تھے، مدینہ سے مکہ جاتے تھے، تو ان کا جو راستہ ہوتا تھا، کہاں پہ ٹھہرتے تھے، کہاں کہاں پہ سٹے لیتے تھے، وہ سب ہے۔ اور یہ وہ چھوٹا سا مسجد ہے، ان کی جو باؤنڈری ہے یہ اسی زمانے کی ہے، لیکن جو ابھی انہوں نے تھوڑا رینوویٹ کروایا ہے، تو رینوویشن کے بعد بھی اس کی جو اپنی باؤنڈری ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو زیادہ لوگ مسجد باقی تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ والا مسجد دیکھے بنا چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جب بھی آئیں تو یہاں پر ضرور آئیں، یہاں پر نفل پڑھیں، اور یہ دیکھیں آپ کو بالکل اس ٹائم کی یاد آ جائے گی، بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آ گئے، یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو باہر سے تو سیل ہے، لیکن میں بھی اس میں کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہم نے باہر سے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوسری زیارت کی طرف چلے گئے۔ تو مدینہ میں آپ کو کافی زیادہ زیارت ہے جو کرنے کو ملیں گی، اور ضرور دیکھیں سارا کچھ، اگر کوئی آتا ہے تو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے، یہ جو غزوہ خندق ہوا تھا، یہاں پہ 7 مسجد کی جو سٹوری ہے، اور یہاں پہ فتح کے بعد جو مسجد بنا تھا، تو ابھی یہ نئے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے والے پرانی بھی ہے۔ تو ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مطلب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، کوئی مشینری وغیرہ تو تھی ہی نہیں، تو یہ بہت زیادہ پکے پکے بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم کی آپ کو یاد بھی دلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے یہاں پہ نفل پڑھے، اور ہم نے بھی نفل پڑھے، سارا کچھ دیکھا، بچوں نے بھی دیکھا۔ اور اس کے بعد اندر سے پھر ہم نے دیکھا، یہ دیکھے کتنے اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ آج تک یہ یہاں پہ قائم ہے۔ اور یہاں پہ بہت ساری جگہ ہے جو انسان کو دیکھنی چاہیے۔ مدینے میں آ کے وہ سٹوری مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رات میں مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے، اور دن میں وہ بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھتے تھے، فیصلے کرتے تھے، سارے مسئلے مسائل حل کرتے تھے۔ تو ایسے حکمران تو اب ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا۔ تو وہ سب کے لیے ایک مثال ہے، ان کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد وہی سٹوریز، وہی سارا کچھ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہمیں یاد آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، انسان کو ایک رونا سا آتا ہے، وہ ساری جو ذہن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ غزوات جو یہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں کا یہ سارا منظر دکھایا، اور ہم آئے یہاں پہ۔ یہ پھر ہم اس جگہ گئے ہیں جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، جہاں پہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو ان کا جو مقبرہ ہے وہ بھی یہاں پر ہے۔ یہ ساری سٹوری جو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ بنائی گئی تھی، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر بھی رہے تھے کہ یہ گرین والی لائن جو ہے یہ مسلمانوں کی تھی، یہ ریڈ والی جو ہے، تو اس سے پوری جو سٹوری تھی وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم نے سنا ہوتا ہے، جو پڑھا ہوتا ہے، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آپ کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ اسلام کے لیے کیسے قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج کل تو بس
فلسطین کو دیکھے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس ٹائم ان پہاڑوں میں یہ غزوات ہوتے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھ کے یہاں ماؤنٹینز پہ یہ لکھائی بھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آگے چل کے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، آئے تھے۔ ابھی تو یہ بند ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کھلا تھا۔ اور یہاں سے ہم لوگ پھر جا رہے تھے واپس، تو بس یہی تھا ہمارے مدینے کا سفر۔ اور ہم لوگ ریاض میں ہم نے اسٹے کیا تھا، اور نیکسٹ ڈے ہم لوگ بارڈر کی طرف نکل گئے تھے۔ 6 گھنٹے کا ہمارا سفر تھا، اور ہم بیک ٹو UAE الحمدللہ خیر و خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ اور یہاں ہم UAE میں پہنچ گئے تھے، ابوظہبی کراس کر کے ہم نے پھر یہاں پہ کھایا تھا کھانا، کیونکہ 6 گھنٹے کا سفر تھا، ہمیں بہت بھوک لگی تھی، اور اس کے آگے پھر 2 گھنٹے کا ہمارا سفر تھا۔ تو بس یہی تک تھی ہماری منزل، اور ہم نے کھانا انجوائے کیا، اس کے بعد ہم گھر کی طرف گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔